ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ محترم سامعین کرام، آج ہم میں سے اکثر لوگ پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر آدمی اپنی پریشانیوں کو لیے در در گھوم پھر رہا ہے۔ آخر یہ پریشانیاں ہم پر کیوں آتی ہیں؟ اگر یہ سوال ہم قرآن سے پوچھیں تو قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اے انسان، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے انسان جو تجھ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں تیرے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، تیرے اپنے ہی وجود کی وجہ سے ہیں۔ آج انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر پریشانیاں مسلط کر رہا ہے، یعنی پریشانیوں کا نزول انسان کے وجود کی وجہ سے ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ مثلا انسان نے جب سے اللہ کے احکامات کو چھوڑا ہے، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ انسان نے اللہ کی حدود کو توڑا، آج ہم سے ہمارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے۔ جب سے انسان نے قرآن کو چھوڑا، انسان اسفل سافلین ہو گیا، نچلوں میں سے نچلا ہو گیا، گندوں میں سے گندا ہو گیا۔ جب سے ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، انسان تباہ و برباد ہو گیا۔ جب سے انسان نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا، انسان کے مال میں سے برکت ختم ہو گئی۔ جب سے ہم نے غرباء کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، ہم پر ہمارا رزق جو ہے وہ تنگ ہو گیا۔ جب سے انسان نے نماز روزے کی پابندی چھوڑ دی، تب سے انسان سے نیکی کی توفیق چھین لی گئی۔ جب سے انسان اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے چلا، تب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے ہی سپرد کر دیا۔ ہم نے دوسروں کی عزت کرنا چھوڑ دی، خود برباد ہو گئے۔ ہم نے دوسروں کا مذاق اڑایا، آج ہم خود مذاق بن گئے ہیں۔ جو ہم نے بویا تھا وہی ہم نے کاٹا ہے۔ تو محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری تکلیفات انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان پر آتی ہے۔ رب رحمان تو پھر بھی انسانوں پہ احسان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم گناہ کرتے ہو تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن پھر بھی ویعفو عن کثیر، ہم بہت سارے گناہوں سے درگزر کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے انسان پر مصیبت آ جاتی ہے، بلکہ فرمایا اکثر گناہوں سے ہم درگزر کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اگر ہم انسان کے تمام گناہوں پہ انسان کو پکڑنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم انسانوں کے ہر گناہ پہ انسانوں کو پکڑنا شروع کر دیں، کوئی بھی انسان دنیا میں زندہ نہ رہے، تمام ہی فنا ہو جائیں، تو اللہ ہر گناہ پہ انسان کو نہیں پکڑتا۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے۔ پھر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اچھا زیادہ گناہوں سے درگزر ہے، تھوڑے سے گناہوں پہ اللہ کیوں پکڑتا ہے؟ اللہ ان سے بھی درگزر کر لے۔ تو اس کی دو وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ تھوڑے سے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ انسان پر پکڑ نازل کرتے ہیں۔ ایک
اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا ہم انسان پر چھوٹی مصیبت نازل کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن جو بڑی مصیبت ہے انسان اس سے بچ جائے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ پہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں تاکہ انسان اپنے گناہوں کو ترک کر دے، لعلہم یرجعون، گناہوں کا راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائے۔ ہم اس لیے بھیجتے ہیں چھوٹی مصیبتیں۔ اگر چھوٹی مصیبتیں نہ آئیں، انسان رب کا ویسے ہی باغی بن جائے، تو انسان کی بغاوت کو روکنے کے لیے، بڑے عذاب سے بچانے کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتے ہیں۔ اور دوسری وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب، انسان پر اگر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، ولا وصب، کوئی چوٹ لگتی ہے، ولا ہم، کوئی فکر، ولا حزن، کوئی پریشانی، ولا احزن، کوئی تکلیف، ولا غم، کوئی غم، حتی شوکۃ، حتیٰ کہ ایک کانٹا، یشاقھا، جو انسان کو چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ تو انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے، انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے، اور انسان کو بڑے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو ہیں وہ انسان پر بھیجتے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی انسان ان پریشانیوں سے دل برداشتہ ہو کے اللہ کا شکوہ نہ کرے، بلکہ گناہوں کو چھوڑے۔ جیسے گناہوں کو چھوڑے گا یہ پریشانیاں بھی انسان سے چھوٹ جائیں گی۔ اس لیے انسان شکوے نہ کرے، کثرت سے استغفار کرے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔